مفتی حسن نبی نیازی صاحب، امیر حج نے خطبہ حج ارشاد فرمایا ہے، اور میں آپ چاروں اسکالرز کا ماشاءاللہ اس پہ اپینین لینا چاہتا ہوں، اپنا اپنا حصہ. آپ ارشاد فرمائیں خطبہ حج کے نکات کے تعلق سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. علامہ صاحب قبلہ بڑی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے، تو علامہ صاحب نے ایک بات کا ذکر کیا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ جب سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے ایمان لانے کے لیے. اللہ اکبر. ایمان کے لیے حاضر ہوئے تو بیعت کے لیے جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک بڑھایا، صحیح، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. حضور جان عالم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا استفسار کے انداز میں کہ بھئی کیا بات ہے. انہوں نے عرض کیا کہ پہلے مجھے اس بات کی گارنٹی دیں یا اس بات کا بتائیں کہ جو میں نے سابقہ گناہ کیے ہیں میری مغفرت کا پہلے مجھے بتائیں. پہلے تو وہ سرٹیفکیٹ بتائیں پھر میں. تو اس پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ یہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہا. اللہ کے نبی علیہ السلام حج سے ریلیٹ بھی کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو اس بات کو نہیں جانتا کہ اسلام اپنے سے پہلے والے گناہ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، ہجرت اپنے سے پہلے والے گناہ مٹا دیتی ہے، اور حج اپنے سے پہلے والے گناہ مٹا دیتا ہے. تو یہ وہ جو ہے یا حجاج بیت اللہ، اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والو تمہیں مبارک ہو. یہ حج اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو یہ حج تمہارے پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا. یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول حج کیا جو اللہ کے محبوب نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور، حج مقبول کی جزا، اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے. یعنی اور کوئی چیز اس کا بدلہ بن ہی نہیں سکتی. وہ جنت جو اللہ نے تیار کی ہے اعدت للمتقین، جو متقین اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے، وہی جنت ہی جو ابدی چین کی جگہ ہے وہی ان کا بدلہ بن سکتی ہے. دنیا کا عارضی چین یا اور کوئی عارضی بدلہ وہ اس کا بدلہ نہیں بن سکتا. انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے. یہ حج اتنا عظیم رکن ہے اسلام کا، اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے. یعنی بندہ حج کرے اور جنت کما لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آ جائیے خطبہ حج کی طرف کہ جو خطبہ حج کے نکات ہیں. خطبہ حج کے اندر انہوں نے پہلے تقوی کو فوکس کیا ہے، تقوی پہ بات کی امیر حج نے. آج تقوی کے بارے میں وہ بار بار کہتے رہے، اس کے بارے میں آیات بھی ذکر کی، اس کے بارے میں حدیث بھی ذکر کی، اور پھر اس کے بارے میں خود بھی بار بار انہوں نے شروع میں دہرایا فتقوا اللہ فتقوا اللہ یا حجاج بیت اللہ فتقوا اللہ. پھر انہوں نے آج جو تھیم پکڑی، آج کی تھیم یہ تھی. ہر دفعہ خطبہ حج میں کوئی نہ کوئی تھیم ہوتی ہے. اب ہم تو اتنے عرصے سے کر رہے ہیں نا، انداز ہے کہ تھیم وہ ہر دفعہ ایک تھیم لیتے ہیں. آج کی تھیم تھی دین کی بنیاد. انہوں نے اس کو پکڑا سب سے پہلے حدیث جبریل کو. جس طرح حدیث جبرائیل کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ دین کے 3 مرتبے ہیں، مراتب کہہ لیں، مقام کہہ لیں. ایک احسان، دوسرا ایمان، تیسرا اسلام. تو مرتبہ احسان انہوں نے بتایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. پھر اس کے بعد احسان کے بعد اگلا مرتبہ جو بیان کیا تھا ایمان. تو ایمان کے بارے میں بتایا کہ ایمان کیا ہے. ایمان 2 چیزوں کا نام ہے. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالجنان، دل سے. جنان جیم کے فتح کے ساتھ دل کو کہتے ہیں، جیم کی زیر کے ساتھ جنت کی جمع ہے جنان، جیم کی زبر کے ساتھ دل. دل سے تصدیق کرنا، اور عمل بالارکان، ارکان اسلام پر عمل کرنا. پھر آگے اسلام ایمان. اس کے تحت پر امیر حج نے آگے یہاں سے ریلیٹ کیا شعب ایمان کے ساتھ. وہ حدیث پڑھی کہ جس کے اندر بیان کیا گیا کہ ایمان بدع و سبع شعبہ، کہ ایمان جو ہے وہ شعبے ہیں. کتنے شعبے ہیں؟ 70 اور زائد شعبے. پھر انہوں نے کچھ شعبے ان میں سے مثال کے طور پر گنوائے کہ بھئی یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے. بلکہ آپ دیکھیں یہ ایسا موضوع ہے کہ باقاعدہ ائمہ دین نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. امام بیہقی رحمہ اللہ بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الجامع لشعب الایمان. اختصاراً اس کو شعب الایمان کہا جاتا ہے، ایمان کے شعبے. یعنی یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ باقاعدہ کتابیں پوری لکھی گئی ہیں. اتنا جو ہے وہ یہ عمدہ ٹاپک ہے. پھر انہوں نے اس کی تھوڑی سی کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تفصیل تو نہیں انہوں نے بیان کی، لیکن مثالیں دیتے گئے کہ یہ ایمان کا شعبہ ہے، یہ ایمان کا شعبہ ہے، یہ ایمان کا شعبہ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کی بات کی.
اسلام کیا ہے یہ بتایا، پھر ساتھ ساتھ موتیوں کی طرح آیات کو جھڑتے چلے گئے بھائی ہیں. واہ. جو بھی بات کی ہے احسان کے بارے میں کی، ایمان کے بارے قرآن میں پڑھا، کی، اسلام قرآن کے پڑھا. بارے میں کی، ساتھ ساتھ قرآن کی آیات بھی پڑھتے چلے گئے ہیں. اور آخر میں آ کر جو انہوں نے پھر حج پر جب پہنچے، اسلام پر جب 5 ارکان بتائے، 5 ارکانوں میں سے ہر رکن کی تھوڑی تھوڑی تفصیل کرتے گئے. آخری رکن پر حج پر آئے تو پھر اسے یہاں سے ریلیٹ کیا ہے، پھر حج کی اہمیت بتائی ہے، پھر تقویٰ کی نصیحت کی ہے. پھر آخر میں جو ایک عمدہ بات جو میں ہر دفعہ ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقوف عرفہ جب کیا تھا، اس کے بعد کیا کیا تھا، اس کو انہوں نے بیان کیا اور اختتام کیا سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک انداز پر. ایک ضروری وضاحت یہ کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو خطبہ ہوتا ہے یہ پہلے سے آ جاتا ہے نیٹ وغیرہ پر، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مسکنسیپشن ہے. یہ سیل پیک ہوتا ہے، یہ اسی وقت ہی کھلتا ہے، یہ پہلے سے نیٹ وغیرہ پہ کہیں دستیاب نہیں ہوتا، نہ خطبہ دستیاب ہوتا ہے نہ ترجمہ دستیاب ہوتا ہے. یہ براہ راست ہی ہو رہا ہوتا ہے، لائیو ہی ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ حضرات، میں اگین جو ہے نا شکریہ ادا کروں گا